الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا جن کو اللہ رب العزت صراط مستقیم نصیب فرماتے ہیں، وہ اس راہ میں چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہم دار السلام، ان کے لیے دار السلام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دار السلام کے دو مفہوم ہیں، ایک تو السلام یہ اللہ رب العزت کا اسماء الحسنہ میں سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے سلام کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد جنت ہے۔ اور یہ جو نسبت کی گئی اللہ کی طرف، یہ جنت کی شرف اور کرامت کی وجہ سے کی گئی۔ دوسرا السلام سلامتی کے معنی میں، دوسرا دار السلام میں السلام سلامتی کے معنی میں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو ملتے وقت کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس سے مراد بھی جنت ہے، دار السلام سلامتی والا گھر، یعنی اللہ کا گھر جو اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، یا دوسرا سلامتی والا گھر، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس بات کا وہ خود اظہار کریں گے برملا کہ ہم اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا گھر عطا کیا ہے لا یمسونا فیہا نصب ولا یمسونا فیہا لغوب، کہ جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، راحت ہی راحت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت میں جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو اس کو سلامتی والا گھر دار السلام اس لیے بھی کہا جاتا ہے تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ گھر سلامتی والا ہم نے ان کو عطا کیا جن کو اللہ رب العزت نے صراط مستقیم نصیب فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اللہ رب العزت ان لوگوں کا ولی بھی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے جو صراط مستقیم پہ گامزن ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان کو جنت میں جو انعامات جو نعمتیں نوازے گا، ساری کے بعد اللہ جل شانہ پھر جنتیوں سے پوچھیں گے کہ حل رضیتم، تم راضی ہو گئے، کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی جنت کی نعمتیں، اور وہ نعمتیں کس قسم کی ہیں کہ ہم اس دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، وہ انعام تیار کیا ہے ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، وہ نعمتیں تیار کی ہیں، ولا اذن سمعت، اور جن کا تذکرہ کبھی کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ایسی نعمتوں کا تصور اور گمان بھی نہیں گزرا، وہ نعمتیں تیار کی۔ ایسی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی جنتی جب کہیں گے کہ یا اللہ اس کے بعد اور ہو کیا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج کے بعد میں آپ پہ راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو نعمت جنتیوں کو ملے گی کہ اللہ کی رضا مل گئی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جنتیوں کو اللہ کی رضامندی کے مقابلے میں باقی نعمتیں ہلکی محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ جل شانہ وقت گزرے گا تو جنتیوں سے کہیں گے کہ کوئی اور نعمت آپ کو چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، ہر نعمت مل گئی، تیری رضا مل گئی، اور تیری رضا کے لیے تو سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ابھی ایک نعمت میں نے باقی رکھی ہے، وہ آپ کو نہیں دی۔ تو پھر اللہ جل شانہ اپنے وجہ کریم کا جنتیوں کو دیدار کرائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتی جہاں جہاں اپنے منازل میں ہوں گے، اس طرح اللہ رب العزت کے وجہ کریم کا دیدار کریں گے جس طرح آپ دوپہر کے وقت سورج کو دیکھتے ہو، کوئی بھیڑ نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کا رش نہیں ہوگا کہ اونچے درجے والوں کو نظر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو اور دوسروں
جو نچلے درجے والے ان کو نہ ہو، ہر جگہ سے ہر کسی کو اللہ جل شانہ کے وجہ کریم کا دیدار ہوگا۔ اور یہ تو وہ ولیہم، اللہ جل شانہ ان کا ولی، ان کا دوست ہے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، آج کا درس جہاں شروع ہو رہا ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، وَيَوْمَ، آپ جانتے ہیں کہ یوم کا معنی کیا ہے، اور اس کے اوپر زبر ہے یوم، کہیں یوما کے میم پر پیش آئی ہے، تو یہ زبر کیوں آئی ہے؟ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے، جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ اس دن کو یاد کرو، اس دن کو تصور میں لاؤ، یاد کرو یا تصور میں لاؤ، یہ معنی کہاں سے آئے گا؟ یہ عربی زبان کا اعجاز ہے کہ عربی زبان میں یہ فعل محذوف ہوتا ہے اختصار کے لیے، اور اس کا معنی موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اللہ کے نام سے کیا؟ عربی زبان کا سنٹینس مکمل ہونے کے لیے لازمی ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم با حرف جار ہے، اور اس کے بعد سارے کے سارے اس کے مجرورات ہیں۔ تو یہ جار مجرور یہ کوئی جملہ نہیں ہوتا، اس کسی نہ کسی سے متعلق ہوتا ہے۔ ہم جب ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو یہ شروع کے لفظ ہم کہاں سے لاتے ہیں؟ یا ہم اگر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں، کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، اللہ کے نام سے پی رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے تو موجود ہے، یہ باقی ترجمہ آپ کہاں سے لاتے ہیں؟ تو اس کے لیے فعل محذوف ہے، اور اس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے دوسری جگہ پہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہ فعل کے متعلق ہے۔ یہاں جو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں بھی فعل محذوف نکالتے ہیں، اور جو موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو محذوف کیا گیا، تو ہم کہتے ہیں اشراؤ، میں یہ کام شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو اسی طرح یہاں یوما جو ہے، اس کے پیچھے بھی ایک فعل محذوف ہے جس نے اس کو زبر دی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یوم پڑھتے ہم، وہ کیا ہے؟ اذکر، اذکر، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو تصور میں لاؤ، یوما، جس دن۔ اب یوم کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کو کئی مسئلے معلوم ہوں گے۔ یہ لفظ یوم، اس کا روٹ ورڈ ہے یا واو اور میم، یا واو اور میم، یوم، اور اس کی جمع آتی ہے ایام، اس کی جمع آتی ہے ایام۔ اور ایام جو تھا اصل میں افعال کے وزن پر ایوامن، ایوامن، تو یا اور واو ایک جگہ اکٹھی ہوئی، تعلیل ہوئی، واو کو یا میں تبدیل کر کے یا میں مدغم کر دیا، اور یہ ایام ہوا، وگرنہ اصل اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے یا واو اور میم۔ یہ یوم کا لفظ جو بولا جاتا ہے، یہ ایک مدت یہ وحدت زمنیہ، یہ ایک زمانے کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق رات اور دن پر ہوتا ہے، رات اور دن پر ہوتا ہے یوم۔ جب اس کا اطلاق رات اور دن پہ ہوتا ہے تو قمری اعتبار سے یا شمسی اعتبار سے جن علاقوں میں سورج روٹین کے مطابق طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، چاند روٹین کے مطابق طلوع اور غروب ہوتا ہے، ان میں دن اور رات یہ پورا جو ہے نا اسے یوم کہا جاتا ہے، دن اور رات کو یوم کہا جاتا ہے۔ یہ 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے، 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ لیکن عرف عام میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو طریقہ کار رائج ہے، اس میں ہمارا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے سے، تاریخ بدل جاتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے، کب بدلتی ہے؟ 12 بجے سے، اور 12 بجے سے اگلا دن شمار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا جو عرف کے اندر جو نظام چل رہا ہے، لیکن شرعی طور پر ہمارا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مغرب سے۔ شرعی طور پر ہمارا دن مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ رات جو آتی ہے، اور یہ بھی کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے دن سے پہلے رکھا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو رات گزری ہے پچھلی، اس رات کا تعلق پچھلے دن کے ساتھ تھا یا آج کے اگلے دن کے ساتھ؟ یہ جو پچھلی رات گزری ہے،
یہ جو رات ہے مثال کے طور پر، اس کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے یا ہفتے کے ساتھ ہے؟ ہفتے کے ساتھ ہے۔ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو وہ رات جس میں چاند طلوع ہوتا ہے، ابھی دن تو آیا نہیں، روزہ تو ہم نے رکھا نہیں، تو یہ جو چاند طلوع ہوا ہے یہ رمضان کا ہے یا شعبان کا ہے؟ رمضان کا ہے۔ تو گویا کہ یہ رات جو ہے دن سے پہلے آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ کیا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات پہلے آتی ہے قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اور دن بعد میں آتا ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ اس کا جو فائدہ ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں۔ اسی طرح رمضان کا چاند آج رات کو طلوع ہوا تو کل رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اسی طرح عید کا چاند، شوال کا چاند آج طلوع ہوا تو کل اگلے دن عید ہوگی، اگلے دن عید ہوگی۔ تو گویا کہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر شروع ہو جاتا ہے یوم، لیکن یہ دو حصوں میں ہے جس کا تعلق لیل اور نہار پر ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر فجر صادق، صبح صادق طلوع ہونے تک یہ رات ہے، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دن ہے، جس کا ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ روزہ ہم کب رکھتے ہیں؟ جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے، اور ہمیں حکم دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ سارا دن ہے، رات تک اپنا روزہ مکمل کرو۔ اور رات کہاں پہ شروع ہو جاتی ہے؟ غروب آفتاب کے ساتھ۔ اب یہ جو شرعی مسئلہ ہے اس کے جاننے کا ایک آپ کو فائدہ بتاتا ہوں۔ ایک آدمی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا، آج مغرب کے بعد وہ پیدا ہوا، آج مغرب کے بعد وہ پیدا ہوا، اس کا ہم نے عقیقہ کرنا ہے 7ویں دن۔ اب 7واں دن اس کا کب بنے گا؟ پچھلا دن شمار کریں گے یا اگلا دن شمار کریں گے؟ تو شرعی اعتبار سے اس کا 7واں دن، اگلا دن جو ہے یہ رات، اور اس کے بعد والا دن اس کا پہلا دن ہوگا۔ اسی اعتبار سے اس کے 7ویں دن ہم عقیقہ کریں گے۔ تو شرعی اعتبار سے یوم کا تعلق 24 گھنٹوں پر ہوتا ہے، اور اس یوم کے اندر لیل اور نہار دونوں شامل ہیں۔ رات جو پہلی رات ہوتی ہے، دن سے پہلی جو رات ہوتی ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، اگلے دن کے تابع ہوتی ہے۔ تو دن شروع ہو جاتا ہے، یوم شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے، اور دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، غروب آفتاب تک یہ دن ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ رات ہے، یہ رات ہے، یہ رات ہے۔ اللہ جل شانہ نے جہاں جس دن کا ذکر کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا۔ یہ حشر یحشر، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ حشر کا معنی عربی زبان میں قرآن پاک میں 2 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک حشر کا معنی اکٹھا کرنا، حشر کا معنی اکٹھا کرنا، اور دوسرا جلا وطن کرنا، دوسرا جلا وطن کرنا۔ جلا وطن کرنا یہ 28ویں پارے میں سورت حشر آپ نے سنی، وہاں بنی نذیر کو اور یہودیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے کہا گیا لأول الحشر، لأول الحشر، تو وہاں اس کا معنی جلا وطن کرنا ہے، اور یہاں اس کا معنی اکٹھا کرنا۔ یوم یحشرہم، اللہ رب العزت جس دن اکٹھا کرے گا، یہ کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ تو یہ وہ دن ہے جسے یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ یوم الحشر، اور جس جگہ اللہ رب العزت اکٹھا کریں گے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محشر۔ محشر، محشر کا معنی اس میں ظرف ہے، اکٹھا ہونے کی جگہ، محشر اکٹھا ہونے کی جگہ، جس طرح مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اسی طرح محشر اکٹھا کرنے کی جگہ۔ اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں نماز بیت المقدس کی 4 نمازوں سے افضل ہے، بیت المقدس میں ادا کرنے والی نماز سے 4 گنا افضل ہے، جس کا معنی کہ بیت المقدس کے اندر جو نماز ادا کرے گا ایک نماز، اس کو 250 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کتنی نمازیں ادا کرنے کا ثواب ہے؟ 1000 نماز، جو صحیح حدیث ہے 1000 کا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس ارض المحشر والمنشر،
وَلَا نِعْمَ الْمُصَلَّى ہوا، وَلَا نِعْمَ الْمُصَلَّى، یہ بہت اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، اور ساتھ فرمایا ہوا ارض المحشر والمنشر، یہ ارض محشر ہے، یہ ارض محشر ہے۔ تو اللہ یہاں اس سے مراد یوم القیامہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، شاید کبھی آپ کے ذہن میں آئے اگر آپ قرآن پاک پر غور کریں، تو اللہ جل شانہ نے وہ دن جو یوم القیامہ ہے، یوم الحشر ہے، اس دن کا کئی جگہ پہ ذکر کیا، لیکن اس کی مقدار جو ذکر کی ہے، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ، اس دن جس کی مقدار 1000 سال ہے۔ سورۃ المعارج میں فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ، کہ وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اب 1000 سال بھی اسی دن کے بارے میں کہا گیا، 50,000 سال بھی اسی دن کے بارے میں کہا گیا، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی دن 1000 سال ہے، کوئی دن 50,000 سال ہے، لیکن بعض علماء نے ایک حدیث کے پیش نظر، اور یہی بات جو زیادہ دل لگتی ہے واللہ عالم، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی اللہ کے علم میں ہے، اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں جو فرمایا ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیر لوگ اغنیا سے نصف یوم، آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے، آدھا دن پہلے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور اسی طرح یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نصف یوم کتنا ہے؟ تو فرمانے لگے، آپ نے فرمایا، انہوں نے خود پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا 500 عام، 500 سال، 500 سال، جس کا معنی یہ ہوا کہ یہ دن مومنوں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دن مومنوں کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ کافروں کے لیے یہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ احساس اور شعور رکھا کہ مومنوں کے اعتبار سے، کہ مومنوں کو اس دن کوئی مشقت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، تو ان کے لیے یہ دن 1000 سال کی طرح ہوگا، اور کافروں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جن کو پتہ ہے کہ سزا ہونے والی ہے، ان کے لیے یہ دن بہت 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اس میں ایک یہ بات بھی ذکر کی گئی، اور اس طرح دونوں آیات مبارکہ کے اندر تطبیق دی گئی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ جل شانہ، اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے۔ اس سے مراد کیا؟ پیچھے جو گزر چکا ہے کہ نیک بھی اور بد بھی، مومن بھی اور کافر بھی، اللہ کے فرما بردار بھی اور نافرمان بھی، سب لوگوں کو اللہ رب العزت میدان معاشر کے اندر جمع کریں گے۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو میدان معاشر کے اندر جمع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر، یہ یا حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، اور معشر الجن، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ معشر اس کے اوپر بھی زبر ہے، تو یہ مضاف ہے اور الجن مضاف الیہ ہے۔ تو جو مضاف اور مضاف پر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے اس پر زبر آتی ہے، فتح آتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو، مثال اس کی سادہ سی ہے، آپ اگر کسی کو آواز دیں تو کہتے ہیں عبداللہ یا عبداللہ، یہ صحیح ہے، کیونکہ مرکب اضافی کیا ہوتا ہے کہ جس میں ترجمہ کرتے وقت، آسان سی بات، اس میں ترجمہ کرتے وقت اس میں کا کے کی آئے اردو زبان میں، تو جب آپ کہتے ہیں یا عبداللہ کہیں گے تو غلط ہوگا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا نام کیا تو آپ کہیں عبداللہ، تو یہ صحیح ہوگا۔ لیکن جب آپ حرف ندا داخل کریں گے، وہ موجود ہو یا اس کو آپ حذف کر دیں، یا عبداللہ، تو پھر دال پر زبر بولیں گے، کیونکہ یہ دال اس پر حرف ندا داخل ہو چکا ہے، اور یہ عبد جو مضاف ہے اللہ کی طرف، اے اللہ کے بندے۔ اسی طرح یا معشر الجن، معاشر ایک ایسی جماعت کو کہتے ہیں، اس کا جمع آتی ہے معاشر، ایسی جماعت کو کہتے ہیں جن کی اغراض، جن کی ضروریات، جن کا طرز عمل ایک جیسا ہو، ایسی جماعت پر لفظ بولتے ہیں معاشر۔ یہاں جو کہا گیا یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، اے جنوں کے گروہ، یہاں ایک بات اور قابل غور ہے
کہ جہاں بھی قرآن پاک میں تذکرہ کیا گیا عمومی طور پر سوائے ایک آدھ مقام کے، اللہ رب العزت نے پہلے جنوں کا تذکرہ کیا پھر انسانوں کا تذکرہ کیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جن انسانوں سے افضل ہیں؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ مومنین صالحین یہ اشرف المخلوقات ہیں، تو جنوں کا تذکرہ پہلے کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، جنوں کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اس کے لیے ایک تو دلیل آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، ان میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ ان کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو گویا کہ یہ دلیل تو آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ جنوں کو اللہ جل شانہ نے انسان سے پہلے فرمایا۔ یہ دیکھیے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا شعلے مارتی ہوئی آگ سے، دہکتی ہوئی آگ سے ہم نے جنوں کو پیدا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ جل شانہ نے آگ سے پیدا کیا، شعلے مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ اور وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ تو جنوں کو اللہ رب العزت نے چونکہ پہلے پیدا کیا، انسانوں سے پہلے یہ موجود تھے، اس لیے ان کا تذکرہ پہلے آیا۔ ان کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ جنوں کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں یہ روٹ ورڈ ہے اس کا جیم اور نون، جیم اور نون۔ جیم اور نون کا یہ مادہ ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہوئی ہو، پوشیدہ ہو۔ مثال کے طور پر جنین، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ چھپا ہوتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جنین۔ جنازے کو جنازہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ میت کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہوتا ہے۔ جنت یعنی عربی زبان میں باغ کو کیا بولتے ہیں؟ جنت۔ کیوں؟ کہ باغ کی جو سرزمین ہوتی ہے درختوں نے ڈھانپ رکھی ہوتی ہے، تو اس کا معنی کہ چھپی ہوئی چیز یہ نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان یعنی جن، شیطان کے جتنے اس کی ذریت ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے، نظر نہ آنے کی وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی عربی زبان میں دو وجوہات ذکر کی گئی۔ ایک تو یہ نسیان سے ہے، اور نسیان سے کس طرح کہ نسی آدم و نسیت ذریت، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا اور وہ کھا بیٹھے، اور یہ بھول چوک انسان میں رکھ دی گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے۔ اس لیے وما سمی الانسان الا لنسیہ، عربی شاعر نے بھی کہا کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں بھول چوک ہے، پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ ہے کہ انسا یا انس، مانوس ہونا، مانوس ہونا، یہ بہت جلد مانوس ہو جاتا ہے، یہ مدنی الطبع ہے، یہ چھپ کر رہنے والا نہیں، یہ آپس میں گھل مل کے رہنے والے ہیں، اس لیے ان کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت۔ اب جنوں کے حوالے سے جب یہ بات آئی ہے تو ان کو اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ان هذه الحشوش محتضرہ، یہ جو آپ کے واش روم ہیں، باتھ روم ہیں، محتضرۃ یعنی تحضرہ الجن،
इनमें जिन और शयातीन मौजूद रहते हैं, जिन और शयातीन मौजूद रहते हैं। इसलिए जब आप दाखिल हो तो बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ के दाखिल हो। अगर तुम दुआ पढ़ के दाखिल हो जाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी निगाहों और तुम्हारी शर्मगाहों के दरमियान पर्दा हायल कर सकेगा, वो देख नहीं सकेंगे, वो देख नहीं सकेंगे। तो ये जिन्नात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको आग से पैदा किया है। ये खाते भी हैं, पीते भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह फरमाया कि मेरे पास जिन्नों का एक वफ़द आया और उन्होंने मुझे खाने के लिए हमसे मुतालबा किया, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि तुम गोबर के साथ इस्तंजा ना किया करो और हड्डी के साथ इस्तंजा ना किया करो। वो हड्डी, वो जानवर जो अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया गया हो, अल्लाह का नाम लेकर वो खाया गया हो, तो जब जिन्नात की जमात वहाँ से गुजरती है तो अल्लाह ताला उन पाक साफ हड्डियों पर पहले से ज़्यादा गोश्त चढ़ा देते हैं ताकि उनकी ग़िज़ा बन जाए। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे जिन्नात उनका वफ़द आया और वो ले गए मुझे, और उन्होंने मुझे दिखाया जहाँ वो आग जलाते थे, खाना पकाते थे, और सारा ये उनकी ज़रूरियात है, खाते और पीते हैं। इसी तरह आगे वो निकाह शादियाँ भी करते हैं। जिन्नात के अंदर ये तनासुल का सिलसिला भी मौजूद है, निकाह शादी का भी, आगे उनकी औलाद भी है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह ar-रहमान में फरमाया कि अल्लाह जल्ला शानुहु जन्नतियों को वो पाकबाज खूबसूरत बीवियाँ अता करेगा, लम यतमिसहुन इंसुन क़ब्लहुम वला जान। तमस का माना यहाँ है इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम करना, कि जिनसे इससे पहले किसी जिन या इंसान ने कोई इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं किए। तो यहाँ से उलमा ने अखज़ किया कि ये शादियाँ भी करते हैं और आगे उनकी ज़ुर्रियत भी है। इसी तरह जिन्नात ये फौत भी होते हैं, पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं। इबलीस को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मोहलत ली हुई है कि क़यामत तक इसको मौत नहीं आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको क़यामत तक ढील दी हुई है। उसके अलावा जिन्नात इनको मौत भी आती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ फरमाया करते थे, बुखारी शरीफ के अंदर ये दुआ मौजूद है। उस दुआ के अल्फाज ये हैं कि औज़ु बिइज़्ज़तिक अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंत अल्लज़ी ला यमूत। ऐ अल्लाह मैं तेरी इज़्ज़त के ज़रिए तेरी पनाह चाहता हूँ, तू वो ज़ाते माबूद बरहक है कि जिसको मौत नहीं आती। वल जिन्नु वल इंसु यमूतून, और जिन भी मरने वाले हैं इनको भी मौत आती है और इंसानों को भी मौत आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जिन्नात का तज़किरा करते हुए फरमाया कि हम क़यामत के दिन उन्हें कहेंगे या माशरल जिन, ए जिन्नों की जमात, कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस। ये जो अलिफ सीन और ता का मादा है ना, असल में इसका रूट वर्ड है काफ ता रा, काफ ता रा, जिसका माना कसरत होता है। तो जब इसके साथ अलिफ सीन ता ये मादा आ जाता है तो उसका तलब का माना पैदा हो जाता है, तलब का, किसी चीज़ का मुतालबा करना। एक होता है दुआ, एक होता है इस्तिदआ। तो तलब का माना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इन जिन्नों से कहेंगे कद इस्तक्सरतुम, तुमने बहुत ज़्यादा तलब कर लिया, बहुत ज़्यादा ले लिया, मिनल इंस, इंसानों से। क्या ले लिया इंसानों से? यानी तुमने बहुत ज़्यादा इंसानों को गुमराह किया, अपने साथ मिला लिया, वरगला लिया, बहका लिया। तो इसका माना क्या होगा? कद इस्तक्सरतुम मिनल इंसी बिल इज़लाली वल गवाया, उनको गुमराह करने और उनको बहकाने में तुमने बहुत बहकाकर तुमने बहुत सारे इंसानों को अपना हमनवा बना लिया, अपने साथ मिला लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे कहेंगे वक़ाल औलियाउहुम मिनल इंस, तो जो जिन्नों के दोस्त हैं, जिन्नों के साथी हैं इंसानों में से, उनके दोस्त हैं, उनके हमनवा बने हुए हैं, ये कहेंगे क़यामत के दिन, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये उनके हमनवा कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनके हमनवा मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों से भी और इंसानों में से, उनके हमनवा, उनकी पैरवी करने वाले, उनकी बातों में आने वाले, वो क़यामत के दिन कहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि ए अल्लाह रब्बाना, ए हमारे रब, इस्तमता फ़ायदा उठाया, लुत्फ़ अंदोज़ हुए, फ़ायदा उठाया, बादुना बेबाद, हमारे बाद ने बाद से, यानी हमने एक दूसरे से फ़ायदा उठाया। क्या फ़ायदा उठाया? इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फ़ायदा उठाने का माना यह है कि जिन्नात ने इंसानों से यह फ़ायदा उठाया कि उनको गुमराह किया,
उनको गुमराह किया। तो जब उनको गुमराह किया तो इंसानों ने जिन्नों की पैरवी की, तो जिन शयातीन इस बात पर खुश हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी की दावत कैसी भी हो, जो गुमराही की दावत दे रहा है जब उसके साथी बढ़ते हैं तो वो भी अपनी जगह पे खुश होता है कि मैंने इतने बंदों को अपने साथ मिला लिया। जो हक की दावत दे रहा है उसके साथ लोग मिलते हैं तो वो अपनी जगह पे खुश होता है कि मैंने इतने लोगों को हिदायत की तरफ बुला लिया, मेरी जमात बढ़ गई। तो उनको वो खुश होते हैं कि हमने बहुत सारे इंसानों को गुमराह कर दिया, वरगला लिया, बहका लिया। और इंसान ने क्या फ़ायदा उठाया? इंसानों ने ये फ़ायदा उठाया कि शयातीन ने उनको लज्जतों में, शहवात में, गुनाहों में मुलव्वस किया, और ये दुनियावी लज्जतों से बुराई के ज़रिए, अल्लाह की नाफरमानी के ज़रिए फ़ायदा उठाते रहे, लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे और वक्ती तौर पर ये खुश होते रहे। दूसरा इसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि इन्होंने फ़ायदा उठाया कि जिन्नात, जिस तरह सूरह जिन के अंदर तज़किरा है कि जिन्नात ये इस तरह के समा करते थे, ऊपर चढ़ के बातें सुनते, तो वो आकर इंसानों में जो जादूगर और काहिन थे उनको आकर एक बात वहाँ से सुनी हुई जो उन्होंने इस तरह के समा किया होता था, और 100 झूठ अपने पास से मिलाकर उसको बयान करते, और वो उसके ज़रिए लोगों को वरगलाता। और इंसानों ने फ़ायदा उठाया कि वो इनकी झूठी बातें उन पर अमल किया। जिन्होंने फ़ायदा क्या उठाया? आप जानते हैं कि ये जादूगर जब भी इनका उस वक्त तक अमल पाया तकमील तक नहीं पहुंचता जब तक ये जिन्नों की, शयातीन की हिमायत हासिल न करें। और हिमायत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जादूगर को कुफ्र करना पड़ता है, तब जाकर ये जिन्नात और शयातीन उसके मुवक्किल बनते हैं और उसके चुंगल में फंसते हैं और उसके काबू में आते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जादूगर क्यों कहते हैं कि भाई हम आपका इलाज करेंगे, आप एक काले रंग का बकरा लेकर ज़बह करके जंगल में फेंक दो, आप काले रंग का मुर्गा लेकर उसको ज़बह करके जंगल में फेंक दो, फलां जगह पे रखा हो। वो क्यों कहते हैं? इसलिए कि जिन्नात और शयातीन ने इनके साथ मुआहदा किया होता है, तुम हमारी खुराक का इंतज़ाम करो, आप हमारी जो ड्यूटी लगाएंगे हम वो काम करेंगे। तो दूसरा माना यह है कि उन्होंने इस तरह की झूठी बातें इंसानों को पहुंचाई, इंसानों का, जादूगरों का इनका कारोबार चला, जादूगरों ने इनसे इस्तिफादा किया, इन्होंने उनसे इस्तिफादा किया। तीसरा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जिन के अंदर तज़किरा किया कि पहले जब जिन्नात इंसानों से डरते थे, जब इंसान के अंदर बद-इत्क़ादी फैलती गई तो फिर इंसानों ने जिन्नों से डरना शुरू कर दिया। तो अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊज़ून बिरिजालिम मिनल जिन, तो इंसान जो थे ये जिन्नों से पनाह तलब करने लगे। जब जंगल में सफ़र करते तो कहते आऊज़ु बिसय्यिद हाज़ल वादी, मैं इस वादी के सरदार की पनाह चाहता हूँ। तो जिन्नों का जो सरदार था उसको जिन इस पर खुश होते कि अब इंसानों ने हमसे डरना शुरू कर दिया। फ़ज़ादूहुम रहक़ा, तो इन्होंने कहा डरे हुओं को और डराओ। तो जिन इस बात पर खुश हुए कि ये हमसे डरते हैं, और इंसान इस बात पर खुश हुए कि हम जब ये कह देते तो ये हमें नुकसान नहीं देते। इस तरह बाद ने बाद से फ़ायदा उठाया, एक दूसरे से फ़ायदा उठाया। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं व बलगना, और हम पहुँच गए, अजलना, अजल कहते हैं मुद्दत को, मुकर्रा वक्त को। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनका मुकर्रा वक्त आ जाता है मौत का, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो वो उससे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं होते। तो अजल का माना मुकर्रा वक्त, मौत का वक्त। हम पहुँच गए अपने मुकर्रा वक्त को। अल्लज़ी, वो मुकर्रा वक्त, अज्जलता लना, अज्जलता ये ता खिताब के लिए है कि अल्लाह जो वक्त तूने हमारे लिए मुकर्रर किया, अज्जलता तूने मुकर्रर किया था, लना हमारे लिए, अल्लाह जो तूने हमारे लिए वक्त मुकर्रर किया था हत्ता कि हम उस वक्त तक पहुँच गए। इस वक्त से मुराद क्या है? और इस आयत के भी दो मफहूम हैं। एक मफहूम यह है हत्ता कि हमें मौत आ गई, हत्ता कि हमें मौत आ गई, सारी ज़िंदगी जब तक हम दुनिया में रहे एक दूसरे से इस्तिफादा करते रहे, हत्ता कि जो वक्त मुकर्रर तूने हमारे लिए किया रखा था मौत का, वो आ गया और हम दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गए। दूसरा माना ये हत्ता कि क़यामत का दिन आ गया, फैसले का दिन आ गया। अज्जलता लना से मुराद एक मौत,
حتیٰ کہ موت آئی اور دنیا کی مہلت ہم سے ختم ہو گئی. اور دوسرا اس کا معنی, دوسری تفسیر یہ ہے حتیٰ کہ قیامت آ گئی اور قیامت کے دن ان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑا. اللہ رب العزت نے فرمایا قال, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, میں یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, حالانکہ دیکھیے قال یہ فعل ماضی ہے, اوپر بھی ہے قال فعل ماضی ہے, لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ کریں گے مستقبل میں. تو کیوں؟ آپ دیکھیے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں آخرت کے متعلق قیامت کے جو واقعات اور حالات بیان کیے ان میں عمومی طور پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے. کیوں؟ جس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کا وقوع اتنا یقینی ہے, آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اتنا یقینی ہے جیسے کہ ہو چکا ہے, یعنی اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے ماضی کا صیغہ, ماضی میں اس کے لیے بولتے ہیں جو کام ہو چکا ہے, جو ہو چکا اس کے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے قیامت آنے والے حالات کے بارے میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیے کہ تاکہ اتنا یقین ہے کہ جیسے وہ کام ہو چکا ہے, اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے النار مثواکم, النار آگ, مسوا, مسوا جو لفظ ہے نا یہ اس میں مصدر ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے سا واو یا, سا واو یا, سوا یسوی, سوا یسوی. اور قرآن پاک میں یہ لفظ ایک تو اس معنی میں استعمال ہوا اور دوسرا اس کا اس میں فاعل استعمال ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا سورہ قصص میں تو وہاں فرمایا ساوین, ساوین وہ اس میں فاعل ہے اس کا. تو جس کا معنی کیا, سوا یسوی کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پہ مقیم ہونا, کسی جگہ پہ قیام کرنا, ٹھہرنا, ٹھہرنے کی جگہ ٹھکانا. ساوی کا معنی مقیم, الساوی کا معنی المقیم, اور یہاں مسوا کا معنی ٹھہرنے کی جگہ, ٹھکانا, منزل. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کو کہ النار مثواکم, آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, تمہارے رہنے کی جگہ ہے, تم اب اس میں ہمیشہ رہو گے. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہو گے. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے, مگر جتنی مدت اللہ چاہے. یہ بھی ایک مسئلہ بڑا قابل غور ہے. یہاں سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ہمارا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں, پیدا شدہ ہیں, ہمیشہ رہیں گی, لا تفنیان, کبھی فنا نہیں ہوگی. لیکن یہ آیت مبارکہ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ الا ما شاء اللہ, کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں مگر جس قدر اللہ چاہے, مگر جو اللہ چاہے. تو یہاں سے بعض لوگوں نے ایک مسئلہ اخذ کیا ہے, اور جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ کوئی آپ کتاب پڑھیں, کسی کا لٹریچر پڑھیں تو آپ کے سامنے آئے تو آپ علی وجہ البصیرت اس کو سمجھ لیں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں جنت کے بارے میں کہیں نہیں آیا کہ الا ما شاء اللہ, لیکن جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی مقامات پر ہے الا ما شاء اللہ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنت تو ہمیشہ رہے گی, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی, جہنم کا وجود ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات درست نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. تو پھر الا ما شاء اللہ کا معنی کیا ہے؟ تو الا ما شاء اللہ کا معنی ہے کہ جتنی مدت وہ جہنم سے باہر رہیں گے, یہ مدت میدان محشر کے اندر وقوف, کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا, تو یہ جتنی مدت باہر کہ اللہ کو جتنی عرصہ منظور ہے جہنم سے باہر رہیں گے, جب فیصلہ ہو جائے گا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. تو الا ما شاء اللہ کا معنی یہ نہیں کہ جہنم ختم ہو جائے گی, بلکہ اس سے مراد کہ جتنا عرصہ اللہ کو منظور ہوگا وہ باہر رہیں گے, یعنی میدان محشر کے اندر حساب و کتاب کا وقفہ. دوسرا قول علماء نے ذکر کیا ہے کہ جہنم میں قسم قسم کے عذاب ہیں, کبھی آگ کی گرمی کا عذاب, کبھی جہنم کی ٹھنڈک کا عذاب. تو اس سے مراد وہ وقفہ ہے جس میں وہ آگ سے وہ ٹھنڈک زمہریر میں منتقل کیے جائیں گے. تو الا ماشاء اللہ سے مراد یہ ہے, وگرنہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی, کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. حکیم سے مراد یہ کہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے, اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے. علیم کا معنی کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, اس کے علم میں ہے ہر چیز, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, کس طرح, اس طرح اوپر ذکر ہوا ہے جنوں اور انسانوں کا آپس میں فائدہ اٹھانے کا, ایک دوسرے سے
استفادہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح نولی، اب یہ لفظ نولی جو ہے نا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ولا یولی سے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ولی بنانا، دوست بنانا، ساتھی بنانا، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو ولایت، حکومت عطا کرنا، مسلط کرنا۔ تو پہلا جو معنی ہے اس کا کہ اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں، اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین بعضا، بعض ظالموں کو بعض کا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کافر کافروں کے دوست ہوتے ہیں، کافر کافروں کے دوست ہیں، جنوں میں سے جو کافر ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں، انسانوں میں سے جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کافر مسلمان کا دوست نہیں اور مسلمان کافر کا دوست نہیں، جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض۔ تو یہاں کہ ہم ان کو دوست بناتے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ دنیا میں بھی وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو، تو وہاں بھی ایک دوسرے کے جہنم کے اندر ساتھی ہوں گے۔ اسی طرح ہم بنائیں گے ظالموں کو بعض کا دوست، کہ کافر کافروں کا دوست ہے، کافر کافر کا ولی ہے، مومن مومن کا ولی ہے، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم کا دوست ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور جہنم کے اندر بھی وہ ایک ساتھ جلیں گے، تو گویا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست ہیں۔ دوسرا معنی کہ ہم مسلط کرتے ہیں، نولی، ان پر ولایت عطا کرتے ہیں، حکومت عطا کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ جو ظالم ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس سے بڑا ظالم مسلط کرتا ہے۔ اس کا بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس سے بھی جابر قسم کا آدمی مقرر کر دیتا ہے کہ جو اس کو وہ سزا دیتا ہے جو دوسروں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ظالم مقرر کر دیتا ہے۔ بعض علماء نے اس کے لیے ایک مثال دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط بھیجا، دعوت اسلام دی، تو اس نے بڑا توہین آمیز رویہ اختیار کیا اور آپ کا خط نامہ مبارک پھاڑ دیا، بڑا ظالم تھا وہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کروایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، مزہ کا ملک کا ہو، اس نے اپنا ملک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، جس نے اس کا سارا یہ غرور میں ملا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، جو ان کے ظلم سے وہ پسنے والے طبقے کو نجات دلاتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بما کانوا یکسبون، کہ جو وہ کسب کیا کرتے تھے، وہ ظلم کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کی شامت، ان کے اعمال کے بدل، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر میں فساد مچا ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول ملکم، تم میں سے۔ اب یہاں ایک اور بھی مسئلہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں کو خطاب کیا، جنوں اور انسانوں کو، اور پھر فرمایا رسول منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول تم میں سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول انسانوں سے بھی ہیں اور جنوں سے بھی ہیں۔ منکم کا معنی تو یہ بنتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے جتنے رسول بھیجے انسانوں میں سے بھیجے، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا، جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، بلکہ جن انسانوں کے تابع جو رسول اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف بھیجے، جن ان کے تابع رہے۔ جنوں میں رسول کیوں نہیں آیا؟ کہ انسان اس کے تابع ہوں، حالانکہ جن پہلے سے تھے۔ تو اس لیے کہ جنوں سے اگر کوئی رسول ہوتا تو وہ تو ہمیں نظر ہی نہ آتا، تو انسان اس کی پیروی کیسے کرتے؟ اور انسان میں سے جو نبی ہوئے وہ سب کے سامنے تھے، ان کی پیروی جن بھی کر سکتے اور انسان بھی کر سکتے۔ اس لیے اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، جس طرح کہ یہ ہماری عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی الجن والانس،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور آپ نے سورہ جن میں اور سورہ احقاف کے اندر بھی یہ پڑھتے ہیں کہ جنوں کی جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر قرآن سنا اور انہوں نے کہا آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا اصل متفق علیہ بین الصحابہ والتابعین لهم بإحسان وائمۃ المسلمین، صحابہ کرام، تمام ائمہ دین اور تمام علماء مسلمین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں سب انسانوں میں سے آئے ہیں، جنوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الرسل من بنی آدم، رسول ہمیشہ جتنے آئے ہیں سارے کے سارے بنی آدم سے آئے ہیں، لیکن جنوں میں جو دعوت و تبلیغ کرنے والے تھے ان کو کہا جاتا تھا ومن الجن نذر، کہ وہ ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت اپنے لوگوں کو پہنچانے والے تھے، تو ان کو نذیر کہا جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس فی النساء نبیۃ ولا فی الجن، نہ کوئی عورت نبی بنی ہے اور نہ کسی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو گویا کہ جنوں کو اس کے تابع ذکر کیا گیا، اور اس سے مراد اور ایسا قرآن پاک میں ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے، آپ جانتے ہیں کہ 2 قسم کے سمندر اللہ رب العزت نے دنیا میں بنائے ہیں، 2 قسم کے، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ کھارے پانی کا سمندر ہے اور یہ میٹھے پانی کا سمندر ہے، لیکن جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کھارے پانیوں کے سمندروں میں سے، میٹھے پانی سے نہیں نکلتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، لیکن ذکر کیا ایک ساتھ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، سورۃ الرحمن میں، کہ ان سے نکلتے ہیں لؤلؤ والمرجان، حالانکہ وہ نکلتے ایک سمندر سے ہیں۔ اسی طرح کہ دونوں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر کرنا اور مراد ایک لینا قرآن پاک کے اندر ایسا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام رسول جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے۔ اللہ جل شانہ فرماتے قیامت کے دن ہم پوچھیں گے کہ اے جن و انس کی جماعت، کیا آپ کے پاس رسول نہیں آئے تم میں سے؟ یقصون، جو بیان کرتے تھے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے قصہ، تو قصے کو قصہ کیوں کہتے ہیں؟ قصہ کا معنی ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، بات کے پیچھے بات لگانا اور تسلسل قائم رکھنا، پیچھے پیچھے جانا، ایک سٹوری ذہن میں آئی اس کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ یہ بچہ اس کو فرعون کے جلاد پکڑ لیں گے تو آپ کیا کرنا؟ اس کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دینا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جانا، پیچھے پیچھے جانا۔ تو یہ اس کا معنی بیان کرنا، جو بیان کرتے تھے آپ پر، علیکم، آپ پر آیاتی، میری آیات کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے، یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے آپ کو ڈراتے تھے۔ ینذرون بھی جمع کا صیغہ ہے اور یقصون یہ بھی فعل مضارع اور جمع کا صیغہ ہے۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم اپنے اوپر اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا تھا، انہوں نے دعوت اسلام دی تھی اس بات کی، لیکن کیا ہوا؟ وغرتہم الحیات الدنیا، غرہ یہ غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، اور ان کو غرور میں مبتلا کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے۔ رسولوں نے تو ہمیں سمجھایا تھا، ہمیں ڈرایا تھا، انہوں نے تو بیان کیا تھا، لیکن ہم دنیا میں پڑھ کر دنیا کے چکروں میں بہک گئے، ہم نے ان کی بات کی طرف توجہ نہیں دی، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر وہ خود اپنے بارے میں گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ انکار کرنے والے تھے، انہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا اور اس کو نہیں مانا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے یہ ہم نے نظام قائم کیا ہے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو بھیجنے کا، وگرنہ اللہ جل شانہ اگر نبیوں کو، رسولوں کو علیہم السلام نہ بھی مبعوث کرتے، نہ بھی بھیجتے، تو اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت کے پاس یہی بات کافی تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سب سے وعدہ لیا، الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اتمام حجت کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ہمیں تو کسی نے آ کر بتایا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے تھے، یاد ہی نہیں کروایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم ان کے اندر کوئی رسول مبعوث نہ کر دیں، کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت کے پاس اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا بھیجا اور ان کو آخرت سے ڈرانے والا، اسلام کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ذالک، یہ نظام ہم نے اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس لیے قائم کیا، الم یکن ربک مہلک القری، مہلکا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے آپ کا رب مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا نہیں، بے ظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی زیادتی ظلم کے پتہ ہی نہ ہو ان کو تو اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل کر دے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کے اندر رسول نہ بھیجے اور وہ رسول کا انکار کر دیں، نہ مانیں، اللہ کی بغاوت کریں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ظلم کے ساتھ۔ واہلھا غافلون، اور اس بستی کے رہنے والے غافل ہوں۔ وَلِكُلٍّ درجات، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات مقرر کیے ہیں، ما عملوا مما عملوا، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے۔ نیک لوگوں کے لیے جنت میں درجات ہیں، نیک لوگوں کے لیے جنت میں طبقات ہیں، اور برے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر اس کی درکات ہیں اور جہنم کے اندر اس کے طبقات ہیں۔ وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل، غافل، عما، اس چیز سے یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں تک بس کریں کہ ٹائم آپ کا مجھے نہیں پتا کتنا ہوتا ہے، جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں تو ابھی کچھ آیات باقی ہیں، نہیں قریب آ گیا، ٹھیک ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، غنی بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ دیکھیے یہ اللہ رب العزت نے اپنے یہاں دو اوصاف ذکر کیے۔ اللہ رب العزت اس قدر غنی ہے کہ اللہ رب العزت کا غنی ہونا کہ جس کا سب کچھ اپنا ہے، جس کا سب کچھ اپنا ہے، انسانوں میں سے جو غنی ہوتا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے، اور اگر وہ سخاوت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں حاتم تائی ہے، بڑا سخی ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں غنی نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے اور انسان کے غنی ہونے میں کیا فرق ہے کہ اللہ کا سب کچھ اپنا ہے، اللہ کا سب کچھ اپنا ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے ڈر نہیں کہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت غنی ہے اور ساری کائنات اس کے سامنے فقیر ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ذہن میں لائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے، جب مدین پہنچ گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو دو بچیاں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو الگ روکے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے جو بات کی، ان کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ثم تولی الی الظل، پھر ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ کے نبی تھے نا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی میں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا، گھر سے 2 روٹیاں بھیج دینا، بھوک لگی ہے، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، میرے لیے کھانا ہی بھیج دو، کہہ سکتے تھے نا۔ لیکن ہمیں یہ درس دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگو تو اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یہ دعا کے الفاظ قابل غور ہیں۔ دعا کیا کی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت جو بلائی بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در کا محتاج ہوں۔ انبیاء بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں، صلحاء بھی اتقیاء، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے کہ غنی کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے وہ صرف اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اللہ جل شانہ کی شان کو لائق ہے۔ مثال کے طور پر کون کسی کو عطا کر سکتا ہے جس کا، اور کون ضروریات کو پورا کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا راشن موجود ہو، اتنی اس سامان موجود ہو کہ وہ سب کو دیتا رہے پھر بھی کبھی ختم نہ ہو۔
नंबर 2, जो कुछ उसके पास हो वो अपना हो। नंबर 3, जितना वो किसी को दे कोई उससे हिसाब लेने वाला ना हो। नंबर 4, उसके पास वो सब कुछ हो जो किसी की जरूरत है। ये नहीं कि चीनी है तो आटा नहीं है, अगर आटा है तो घी खत्म हो गया, ऐसे ना हो। ये सारे औसाफ किसके अंदर पाए जाते हैं? अल्लाह जल्ला शानहू के लिए। इसीलिए वही गनी हमीद है, उसी से मांगना चाहिए और बाकी सारे उसके दर के फकीर। और साथ फरमाया ज़ुर्रहमा। दुनिया के अंदर कई गनी ऐसे भी होते हैं, माल तो उनके पास बड़ा होता है तो देते भी हैं और साथ साथ थोड़ा सा, यार तूने क्या रोज ही दरवाज़ा ही देख लिया मेरा, देंगे भी सही, लेकिन कभी ये भी कह देंगे कि यार कल लेकर गए थे आज फिर आ गए, तुम्हें हमारा दरवाज़ा ही नज़र आ गया, तुम्हें और कोई नज़र ही नहीं आता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा गनी है जो ज़ुर्रहमा है, रहमत वाला है, किसी का मोहताज भी नहीं और रहमत वाला है। उसने कभी किसी को जितलाया भी नहीं, बल्कि इंसान के इंसान से मांगा जाए तो नाराज़ होता है। लेकिन अल्लाह ताला मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है, कि जो अल्लाह ताला से अपने आप को मुस्तगनी समझता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है, अगर चाहे तो अल्लाह ताला तुम्हें ले जाए, तुम्हें हलाक कर दे, तुम्हारा नामो निशान मिटा दे। व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारे बाद जिसको चाहे ले आए। कैसे? कमा अंशाअकुम, जिस तरह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें पैदा किया, मिन ज़ुर्रियत कौमिन आखरीन, दूसरी कौम की ज़ुर्रियत से। आज तुम्हारे आबा अजदाद कहाँ हैं, दादा कहाँ है, परदादा कहाँ है? तो जिस तरह वो दुनिया से चले गए और अल्लाह ताला ने उनसे तुम्हें पैदा किया और दुनिया में तुम्हें बसाया, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें भी ले जा सकता है और लोगों को दुनिया में तुम्हारी जगह पे बसा सकता है। एक बात। दूसरा, अल्लाह ताला ने जिस तरह कौमों को हलाक कर दिया, तो जिन कौमों पर अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया और उनके बाद नई कौमों को अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर आके बसा दिया। तो अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ भी ऐसे कर सकता है और तुम्हारी जगह पे नए लोग ले आ सकता है। इन ततवल्लु यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना छोड़ दोगे, तो इराद करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी जगह पे दूसरी कौम ले आएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, जो फिर तुम्हारी तरह के नहीं होंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे। और तीसरी बात कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली कौमों को हलाक करके तुम्हें ले आया, इसी तरह अल्लाह जल्ला शानहू क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है, दोबारा भी कब्रों से उठाने पर कादिर है। इन्नमा, बेशक जो तू आदूना, तुम वादा किए जाते हो, बेशक जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है, लाआत, लाम ताकीद के लिए है और आत इसमें फ़ाइल का सिगा है। बेशक जिसका तुम्हारे साथ वादा किया जाता है, ये फ़ेल मजहूल है। लाआत वो ज़रूर आने वाला है, यानी कि जिस चीज़ का तुम्हारे साथ वादा किया गया है वो ज़रूर आने वाली है। और वो क्या चीज़ है? क़यामत। व मा अंतुम, और नहीं हो तुम बेमुअजिज़ीन, उसको रोकने वाले, आजिज़ करने वाले। क़यामत आकर रहेगी, तुम जितने मर्जी जतन कर लो, तुम क़यामत के वक़ूअ को रोक नहीं सकते और इससे बच नहीं सकते। इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो इसके बाद अगली आयत, वगरना जिस तरह रूटीन है यहाँ पे हम इक्तफ़ा करते हैं। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। एक साथी ने ये सवाल किया है, हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा तो कहा कि क्या करे। इसके बावजूद कुछ उलमा खड़े होकर पानी पीने को सही कहते हैं। मेरे भाइयों, ये दोनों हदीसें सही हैं और उनके अंदर तत्बीक ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जमजम खड़े होकर पिया था। तो ये तमाम हदीस को मिलाकर ये मसला सामने आएगा कि आपने बाद मौके पर इसकी तशदीद की, वगरना पानी को बैठकर पानी पीना अफजल है। लेकिन अगर बैठने की वहाँ जगह ना हो, जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी जब पिया तो वहाँ बैठने की जगह नहीं थी, आप तवाफ़ करते हुए आए थे, तो खड़े होकर भी पी ले तो जायज़ है। लेकिन अफजल ही है कि बैठकर पानी पिया जाए। और सारी हदीसों को मिलाकर यही मसला जो है सही मौक़िफ़ उलमा ने इख्तियार किया है। क्या मुसलमानों और गैर मुसलमानों के साथ अखलाक में फ़र्क होना चाहिए? बाहर चलते फिरते गैर मुसलमानों से हमें किस तरह का रवैया रखना चाहिए? देखिए, जो मेल जोल तक जहाँ का ताल्लुक़ है तो अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक दिली दोस्ती का ताल्लुक़ है तो ये सिर्फ मोमिनों के साथ होनी चाहिए।
عام معاملات میں کوئی نان مسلم آپ کو ملتا ہے، غیر مسلم ملتا ہے، اس کو سلام کہنے میں ابتدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ویسے آپ ملتے ہیں اس کو ہنس کے ملیں اچھے طریقے، تاکہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب ہو۔ یہ نہیں کہ کافر کو ملو تو لازمی کونی مار کے گزرنا ہے اور اس کی گاڑی کو ٹھوکر مار کے گزرنا ہے، ایسے نہیں، بلکہ اچھے بیہیویئر، اچھا رویہ اختیار کریں جس سے وہ لوگ متاثر ہوں۔ تو حسن اخلاق کا حکم دیا گیا ہے مومن کو مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی بچہ جو بیمار ہوا تھا تو اس کی عادت کرنے کے لیے گھر گئے تھے نا اس کے، وہ یہودی تھا جس کو اللہ نے پھر اسلام کی دولت نصیب کر دی۔ اسی طرح جو باقی تو اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لیکن دلی دوستی مومن کی صرف مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نے منع کیا ہے مومنوں کو کہ وہ کافروں کو اپنے دلی دوست بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہے جی، کل حیا ابراہیم میں درس ہے، کل ہفتے کا دن ہے، نماز عشاء کے بعد حیا ابراہیم میں درس ہے، تو آپ ساتھیوں کو اطلاع ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔